بھارتی فوجی قیادت سن لے، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں، دوبارہ جارحیت کی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے، پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، فیلڈ مارشل کا دو ٹوک پیغام، کہا بھارتی جارحیت کے خلاف نوجوانوں کا جذبہ بھی قابل تعریف ہے، پاک فوج نے ہمیشہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کیا، معرکہ حق میں ملک کا بھرپور دفاع کیا، اللہ کے کرم سے پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے، آپریشن بنیاد المرصوص سے قوم کا پاک فوج پر اعتماد مزید بلند ہوا، بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی، غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا، ازلی دشمن کے خلاف پیشہ ورانہ انداز میں کارروائی کر کے رافیل طیاروں کو مار گرایا، دشمن کی متعدد بیسز بشمول دفاعی سسٹم کو نشانہ بنایا، آئندہ بھی بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، ہر قسم کی دہشت گردی اور پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا، اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے، دشمن پاکستانی افواج اور عوام کے درمیان دوری پیدا کرنا چاہتا ہے، نوجوان ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا حصہ نہ بنے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا غزہ میں امن کے لیے پاکستان نے بہترین کردار ادا کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا میں قیام امن کی کاوش لائق تحسین ہے، افواج پاکستان دنیا کی بہترین فوج ہے، حرمین شریفین کے دفاع کی ذمہ داری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا، پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں دوست ممالک کے 40 کیڈٹس بھی شامل، تعلق سری لنکا، عراق، فلسطین، نائجیریا، بنگلہ دیش، قطر، مالدیپ، مالی، نیپال اور یمن سے ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا۔ دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی کے لیے بڑی بیٹھک، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی عدم شرکت، سہیل آفریدی نے وفاق سے تعاون کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دیا، وفاقی وزیر اطلاعات کی شدید تنقید، بولے امن و امان پر سیاست افسوسناک، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی اجلاس میں عدم شرکت سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے، ہمیں فرق نہیں پڑے گا، آپ کا صوبہ متاثر ہوگا، عطاءاللہ تارڑ نے کہا، ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا، بے مقصد احتجاج کی کال کو عوام مانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ پنجاب کابینہ نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی، مراسلہ وفاقی حکومت کو ارسال، غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن، عمل نہ کرنے پر دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پابندی کا فیصلہ انتہا پسند گروہ کے خلاف ہے، کسی مسجد، مدرسے یا مسلک کے خلاف نہیں، احتجاج میں سینکڑوں اموات کا دعویٰ مسترد، ہڑتال کی کال مسترد کرنے پر تاجر برادری کا شکریہ۔ حجم 407 ارب ڈالرز، پاکستانی معیشت استحکام کی جانب گامزن، معاشی ترقی کی رفتار 3.5 سے 4% رہنے کا امکان ہے، وزیر خزانہ کا بلومبرگ کو انٹرویو، عالمی بینک کے سالانہ اجلاس میں ایف بی آر کی ٹیکس اصلاحات پیش، محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان نے ادارہ جاتی اصلاحات میں بڑی کامیابی حاصل کی، ریفارمز پائیدار اقتصادی ترقی کی بنیاد ثابت ہوں گی۔ سونے کے دام آسمان پر، قیمت میں ایک دن میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ، فی تولہ 14,000 روپے مہنگا، قیمت 4,76,000 روپے تک جا پہنچی، مڈل کلاس کے لیے بچیوں کی شادی پر زیورات بنانا ناممکن، سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے، کراچی میں بے نظیر بھٹو کے استقبالیہ جلوس میں 2 دھماکے ہوئے، 150 سے زائد افراد جان سے گئے، دہشت گردی میں ملوث عناصر اب تک بے نقاب نہ ہو سکے، شہداء کی یادگار پر دعائیہ تقریب۔ افغانستان کرکٹ بورڈ بھی پاکستان دشمنی میں بھارت کے نقش قدم پر حالیہ کشیدگی کے بعد پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچز منسوخ کر دیے، لاہور اور راولپنڈی میں شیڈیول ٹرائی نیشن سیریز سے دستبردار ہونے کا اعلان،
نومبر میں ہونے والی سیریز میں پاکستان، افغانستان اور سری لنکا کو شرکت کرنا تھی۔